اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 اور 210 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تم تک کھلی دلیلیں آ چکی، فَاعْلَمُوا، تو پھر تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا سوائے ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ تعالی آ جائے ان کے پاس، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور معاملہ تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا پلٹ کر یا لوٹ کر جانا ہے۔ ایمان بالغیب یہ ایک نعمت بھی ہے اور اتمام حجت بھی ہے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت کی فکر، جنت سے لگاؤ اور اس کے ساتھ جہنم سے بچنے کی کوشش، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پہ جبر نہیں کرتی۔ اب یہ سراسر امتحان ہے اور اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، راستے واضح کر دیے گئے ہیں، دکھا دیے گئے ہیں، اب یہ شاکر بن جائے وَإِمَّا كَفُورًا، یا یہ کفر کے راستے کا انتخاب کر لے۔ تو ہدایات واضح کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم اس سے پھسل جاؤ گے۔ پھسل جانا کسے کہتے ہیں؟ بندہ ایک راستے پہ چل رہا ہے اور پھر چلتے چلتے کسی دھوکہ دینے والے کی دھوکہ دہی کا شکار ہو کے اس راستے سے ہٹ گیا، جان بوجھ کے اس راستے سے ہٹ گیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب کوئی بھی انسان ہے نا، اس سے پوچھیں گے تو یہ بات وہ مانتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور اگر الہامی کتابوں کو ماننے والے ہیں، اہل کتاب لے لیں، مسلمان لے لیں، تو سبھی کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود جب اس کے پاس دلیل آ جائے اور پھر وہ پھسل جائے اور اس سے ہٹ کے دوسری طرف چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس یہ واضح دلیلیں آ گئیں، اس کے بعد تم پھسل جاؤ گے نا، پھر ایک بات ذہن میں رکھو، فَاعْلَمُوا، خوب جان لو اس بات کو کہ ان اللہ عزیز حکیم، تمہیں عارضی اختیار دیا گیا، کس رستے کا انتخاب کر رہے ہو، اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب بھی ہے اور بڑی حکمت والا بھی، یعنی وہ زبردستی کام کروانا چاہے تو تمہاری مجال ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی کرو گے، نہیں کر سکتے ہو نا۔ تو یہ ایک امتحان ہے، اس نے تمہیں اگر عارضی اختیار دیا ہے تو اس میں اس کی نافرمانی کیسی اور کیوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پھر نشانیوں کے طور پہ چند ایک لوگ، آخرت میں اصل حساب ہے، دنیا میں یہ بھی ایک نصیحت اور تذکیر کا اور دلائل اور براہین کے ذکر کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی پکڑ کو اللہ تعالیٰ بطور عبرت ذکر کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے ساتھ ہم نے ایسے کیا، اور اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ادھر ہی ہوگا یہی، اب یہاں سے بچ جاؤ گے تو آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ تو لہذا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی نافرمانی کرے اور اس کے اصولوں کو توڑے پھر وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ پہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ اچھا جی، ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم پہ سزائیں کیوں نہیں آتی؟ ان کی یہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم یہ بغاوت کرو گے تو پھر یہ اللہ کی پکڑ آئے گی، تو آتی کیوں نہیں ہے؟ وہ حکیم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کس وقت اس کا مواخذہ کرنا ہے، کتنی اس کو ڈیل دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں زیادہ ڈیل دیتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی جواب کے اندر یہ آیت اتری تھی کہ جو یہ بات سمجھتے تھے، خاص طور پہ اہل کتاب،
کہ آخری نبی کی نشانیاں اور یہ ساری چیزیں، اور پھر اسی وجہ سے وہ جزیرہ عرب کے اندر بسے، آ کے مدینہ کے اندر، کہ آخری نبی کی آمد کی جو نشانیاں ہیں وہ اس خطے میں نظر آ رہی ہیں، تو یہی بھی آئے گا۔ تو اس انتظار میں وہاں آئے، جب وہ نبی آیا اللہ فرماتے ہیں عرفوا بھی، پہچان بھی لیا انہوں نے کہ یہ اللہ کے وہی آخری نبی ہے جو تورات و انجیل میں ذکر کیا گیا۔ پھر کیا کیا؟ کفروا بھی، پھر اس کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، وہ یہی ہے فَإِن زَلَلْتُمْ۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اگر تم جاؤ گے کس طرف؟ دوسری طرف، تو پھر یہ یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اس کے قانون پہ تم غالب نہیں آ سکتے ہو، وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور تیسری جو ہمیں نصیحت اس سے ملتی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جی سب سے سچا دین یہ ہے، سب سے کھرا دین یہ ہے، ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود جب عملی زندگی میں ہم قدم رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھسلن کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے، کوئی بڑے چھوٹے کی مرضی کر رہا ہے، یہ چل رہا ہے نا، یہ سارے اس راستے سے پھسلن کے انداز ہے۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم یہ سمجھو گے کہ ہم ایسا کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تصور ہی ذہن سے نکال دیجئے کہ اس کی نافرمانی اور بغاوت کرنے کے ساتھ اس دنیا کی یا اخروی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہی غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ۔ اب یہ بھی ایک مسلسل سوال رہا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مسلسل سوال رہا کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو آپ ایسے کریں کہ آسمان پہ چڑھ کے جائیں، آسمان پہ سیڑھی لگائیں، سیڑھی لگا کے چڑھ کے جائیں اور وہاں سے نا ایک کتاب لے کے آئیں جس کو ہم نا ہاتھوں سے چھوئیں، اس کو چھو کے دیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، پھر ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یا آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، پھر ہم یہ آپ کی باتیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اس سے پہلے ایک فرعون گزرا ہے، بہت بڑا تھا، جابر بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو حق کی دعوت دی تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ ظاہری طور پہ اس کا انکار کر رہا تھا، دلی طور پہ تو وہ اس چیز کو مانتا تھا کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے کے سامنے عاجز تھا۔ لیکن پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کو مزید آزمانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی کہ آپ اگر یہ ہم پہ جو ٹڈیوں کا عذاب آیا، یہ خون کا عذاب آیا، اور اس کے بعد یہ اگر یہ ٹل جائیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کے اوپر ایمان لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کو، اس وعدے کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا، پھر اس کو پورا نہیں کیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے کسی اور عذاب کے اندر ان کو مسلط کر دیا، جوئیں ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اب وہ اس قدر ہو گئی کہ اس عذاب کے اندر وہ مارے جا رہے تھے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹال دیں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا تو پھر انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ اب یہ 3-4 دفعہ ایسے ہوا اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کن عذاب اس کی طرف بھیجا اور اس وقت اس کے پاس پھر معافی تلافی اور بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا، سمندر برد کر دیا، اس کو غرق اور تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب نے اور مشرکین مکہ نے جب اس طرح کے سوال کیے نا کہ آپ کتاب لے کے آئے آسمان سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، فرمایا تو پہلے دی تھی نا تورات و انجیل، اس کو مانا تم نے، اس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی اس کا انکار کر دیا۔ اب ہم یہ تمہیں دے بھی دیں، ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اب تمہارے منہ مانگی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ تمہیں نہیں دیں گے، بلکہ جو سابقہ آیات ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جو نصیحت پکڑنا چاہے اس کے لیے یہ بات واضح ہے اور قرآن پاک میں یہ ساری نشانیاں اس طور پہ ذکر کر دی گئی۔ تو ان ساری چیزوں کے اس جواب کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے آ جائیں، اس طرح رب آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا انہوں نے اور مشرکین مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی فرشتہ لے آؤ، اپنے رب کو لے آؤ، وہ آ کے ہمیں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تب بھی ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا کئی ایک جگہ پہ جواب دیا گیا، یہاں بھی یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور فرشتے بھی آئیں گے، لیکن جب وہ آ جائیں گے، اللہ کی ذات آئے گی اور فرشتے آئیں گے، لن تکن کسی
قوم کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آنا اور فرشتوں کا آنا یہ قیامت کی وہ نشانی ہے کہ جب یہ ایسا ہوگا تو اس وقت پھر توبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جو ایمان اس سے پہلے لائے گا وہی ہی مومن تصور کیا جائے گا. اس کو دیکھنے کے باوجود جس طرح سورج مشرق سے مغرب سے نکل آئے گا تو ایمان لے آئیں گے لوگ, لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کا نزول ہے جس طرح کہ احادیث میں بھی ذکر کیا گیا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہر رات آسمان دنیا پر آتی ہیں. اب کچھ لوگوں نے اس وجہ سے انکار کیا کہ وہ شہنشاہ رب ہے, تو جب وہ عرش پہ ہوگا تو آسمان پہ نیچے نہیں ہوگا, جب نیچے آ جائے گا تو عرش خالی ہو جائے گا. یہ سارے نا عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی کہ ایسا ہے تو ویسا ہو جائے گا, عرش بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے کہ کرسی بڑی ہے کہ کیا ہے کیا. یہ ساری وہ طویلیں ہیں جس میں شیطان پھسلا کے اور اس میں ڈال کے اصل مقصد سے دور کرنا چاہ رہا ہے, اصل چیزوں سے. جس طرح جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا, جب وہ غالب آ جائے تو اصل فصل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں نا جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے, نبی علیہ السلام نے ذکر نہیں کیے, اور ان کے پیچھے پڑ جانا اصل مقصد سے انسان کو ہٹا دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. کیسے نزول فرماتے ہیں؟ جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہے اس طرح اس کو مانا جائے, نہ کہ یہ کہ میری عقل میں نہیں آ رہا تو اس لیے. تو پھر تمہاری عقل میں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری عقل میں اگر اللہ سما جائے تو پھر بڑے تو تم ہوئے, اللہ تو بڑا نہ ہوا. تو یہ ساری ایسی تعویلیں ہیں کہ جو انسان کو کفر و شرک کی طرف لے جانے والی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ تم یہ جو نشانی مانگ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آئے اور فرشتے آئے ہمارے سامنے اور وہ آ کے کہیں تو پھر ہم مانیں گے. تو فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکہ, جب اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی اور اس کے ساتھ فرشتے آئیں گے, وقضی الامر, اس وقت تو معاملہ تمام کر دیا جائے گا. تمہارے پاس عمل کرنے کا اس وقت کوئی موقع ہوگا ہی نہیں, نہ ہی بگڑے ہوئے اعمال کو درست کرنے کا موقع ہوگا. تو وقضی الامر, اللہ تعالیٰ کی ذات جب آئے گی تو تب تو فیصلہ کن مرحلہ ہے. اب تم امتحان میں گزر رہے ہو, اب فیصلہ کن مرحلہ نہیں ہے. لہذا تم ان آیات بینات کو دیکھ کے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرو, نہ کہ ایسی چیزوں کو اس کا سوال کرو کہ جو قیامت پہ دلالت کرتی ہیں جس وقت انسان کے پاس اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اسی طرح یہ ہے نا باقی سارے کام جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یہ ہوگا ایسا, جتنے بھی وعدے وعید ہیں قرآن پاک میں ذکر کیے گئے نافرمانیوں کے, یہ کس نے لے کے آنے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے لے کے آنے, اور جب وہ چاہے گا وہ لے آئے گا. اب یہ نہیں ہے, ایک یہ ہے نا کہ جرم کی سزا ہے اس کی, تو جرم کر رہا ہوں اس کی سزا کیوں نہیں ملتی, یہ حماقت ہے. اس جرم سے سزا کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جرم سے انسان کو باز رکھا جائے, وہ اس سے دور ہٹ جائے. اور اگر وہ جرم کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے سزا کیوں نہیں آتی, وہ اس کی مرضی ہے, وہ فوراً پکڑ لے, وہ اس دنیا میں نہ پکڑے, جاتے ہوئے پکڑے, آخرت میں سوال کر لے, یہ تو اس کی مرضی ہے نا. نہ کہ یہ کہا جائے کہ پکڑ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں, تو یہ تصور غلط ہے. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. باقی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا آنا, فرشتوں کا آنا, حساب و کتاب ہونا, یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور وہ کمال بہترین انتظام کے ساتھ اس کو چلانے والا ہے. تو لہذا اس پہ شک مت کیجئے, بلکہ جو اس نے حکم صادر فرمائے ہیں ان پر مینوان عمل کیجئے, تاکہ تم جب یہ حساب و کتاب کا مرحلہ قائم ہو جائے تو ناکام اور بدنصیب لوگوں میں نہ ہو, بلکہ کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کے استقامت کے ساتھ آخر دم تک اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.